اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام. شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس مسجد بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، اپنے اپنے مرحومین بلاخص ملک غلام حسین، ملک عزادار حسین، حاجی ملک نثار حسین، اس خانوادہ دے تمام مرحومین، اس بستی دے تمام مرحومین، بلاخص قبلہ کعبہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ، آیت اللہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ، اور تمام علماء طلباء شہداء دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. الصلوات والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد
فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صلوات برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 156 اور 157 جناب کی خدمت تلاوت کی تھی. اس آیت تین آیات مبارکہ کریم اللہ نے ابتلاء و آزمائش دا فلسفہ اور اس دے آجر نو بیان فرمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے. خوف کے کچھ حصہ من الخوف من تبعیضیہ ہے کہ انسان اس قابل نہیں جو اتنے امتحانات دے سکے. من الخوف کچھ خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال مال کی کمی کے ذریعے، والانفس والثمرات. ان آزمائشوں کے بعد اگر کوئی صبر سے گزارے، وبشر الصابرین اے میرا نبی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت یا امتحان یا ابتلاء و آزمائش ان پہ پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کلمہ استرجاع کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر کریم اللہ نے انہاں صبر کرن والے دا اجر بیان فرمایا. دو اجر بیان کردے ہیں فرمایا بلکہ ترائے فضیلتہ انہوں نے بیان فرمائیاں. اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، رحمتیں ہیں. والرحمہ پھر الگ رحمت کا ذکر فرمایا. واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ایک بہت بڑی عظمت والی یقیناً ساری آیات مبارکہ ہی باعظمت کلام کریم اللہ دا ابتلاء و آزمائش دے حوالے نال ایک جامع اور معنی آیات مبارکہ اللہ نے اپنے انسان دی ہدایت واسطے نازل فرمائیاں. کیونکہ ظاہر ہے آج 28 دی رات ہے لیکن میں بالکل خالی و ذہن جناب دی خدمت حاضر ہویا. کوئی تیاری کوئی ارادہ مجلس چونکہ کل ہی سفر 40 تو واپسی حق بندائی جو صلح امام حسن اور سیرت امام حسن تے گفتگو ہوئے لیکن میں بغیر مطالعہ دے گفتگو کرن دا عادی نہیں. اس واسطے قطع نظر اس مناسبت دے ایک مختصر جہا درس قرآن ان آیات دی روشنی جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا. بعض علماء نے اتے ثمرات تو مراد اور مفسرین نے آیات دی اور روایات دی روشنی ثمرات تو مراد بھی اولاد نو بیان فرمایا کہ ثمرات دے امتحان تو مراد فقط پھل دا اور فروٹس اور پھلاں دا امتحان نہیں بلکہ ایک اس تو مراد ہے ماں باپ دی زندگی اولاد دی موت اور اولاد دا دکھ
صرف موت ہی اولاد دی موت ہی امتحان نہیں، بلکہ اگر روایات کا مطالعہ کیتا جائے تو معصوم نے اس حد تک فرمایا کہ اولاد دی نافرمانی اور ماں باپ نو اذیت پہنچاون نو بھی اللہ نے ماں باپ دی بخشش کا ذریعہ قرار دیتا، کہ بھی ایک امتحان ہے، ورنہ عظمت ماں باپ بات کسی اور طرف جا رہی، مگر ایک حدیث دینے چاہیے اور عرض کرنا چاہنا، اگر والدین دے حق کے امام زین العابدین علیہ السلام دی دعا پڑھو جڑی امام نے صحیفہ سجادی تو اس وچ میرے آقا دے جملے موجود ہیں کہ میرے اللہ اگر میں نے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہو تو اس کو بھی میرے ماں باپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیں۔ تو جو فرمائی ہے جناب، اس کا مطلب ہے کہ اگر اولاد دی طرفوں والدین دے حقوق دی ادائیگی کوتاہی ہوئے اور کیل و قال اور اذیت پہنچے والدین نو، تو اللہ نے بلکہ ترائے چیزاں معصوم نے اس دعا کی فرمائیاں کہ انہاں دے گناہاں دی معافی دا ذریعہ، انہاں دے درجات دی بلندی دا ذریعہ اور انہاں دی بخشش دا ذریعہ قرار دے۔ اور ایک اور جملہ بھی عرض کرا، اس حد تک ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ماں باپ دی اطاعت دا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ماں باپ دے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو۔ بڑی لطیف جی بات ہے کہ ماں باپ دے سامنے اپنی پریشانیاں اور دکھ جب تک ممکن ہے اپنے ماں باپ دے سامنے بیان نہ کرو، جب تک اپنے سر تے گزار سکتے ہو، اپنے نفس تے برداشت کر سکتے ہو، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اس انداز والدین دے سامنے بیان نہ کرو کہ والدین نو ذہنی اذیت، صدمہ اور تکلیف پہنچے۔ اس واسطے جو توانو علم نہیں جو ماں باپ دی محبت دا معیار کیا ہے، انہوں نے واسطے اذیت دا سبب بن سی، تو ثمرات تو مراد فقط پھلوں دا نقصان نہیں، بلکہ اس تو مراد اولاد دی موت، اولاد دی نافرمانی اور اولاد دی طرفوں ماں باپ نو آمن والیاں پریشانیاں دا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن پھر فرمایا جو ان امتحانات دے بعد فرمایا وبشر الصابرین، بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مال، اولاد، انفس، ثمرات، وہ کوئی دنیاوی، فرمایا اس پہ وہ صبر کا اظہار کرتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے ان کو بشارت اور کامیابی کی خوشخبری دے دوں۔ میرے محترم سامعین، روایات معصومین علیہ السلام دا خلاصہ ہے کہ ایمان تو بعد سب تو بڑی نعمت اللہ نے صحت نو قرار دیتے۔ اللہ دی کائنات سب تو بڑی نعمت ہے ایمان۔ ایمان تو بڑی نعمت، مومن ہونا اور صاحب ایمان ہونا، اس تو بڑی نعمت اللہ دی کائنات کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا ایمان دے بعد سب تو بڑی نعمت ہے عافیت، صحت و سلامتی، ورنہ انسان زیادہ دکھ ہی تڑپ رہے، اس دا مال بھی اس سے کم نہیں آندا، اس دی اولاد بھی اس سے کم نہیں آتی۔ اور جناب داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی دے ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات، اللہم بہار الانوار ایک جملہ ایک دفعہ پھر بھی بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔
تو جو فرمائیے جناب نے حکمت آل داؤد بہار الانوار جملہ موجود ہے کہ فرمایا العافیت و الملک الخفی. حضرت داؤد علیہ السلام فرمائیں کہ عافیت اور صحت و سلامتی ایک بادشاہی دا نام ہے. ہے وہ انسان جس کو اللہ نے صحت و عطا فرمائی ہوئے. اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا المریض فی سجن اللہ وہو ضیف اللہ. نفس دا امتحان، جان دا امتحان، دکھ تکلیفاں پریشانیاں، انہاں جو بیماری دے متعلق معصوم نے فرمایا کہ مریض کو یوں سمجھو جیسے اللہ کا مہمان ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا یا علی انین المریض تسبیح و سیاحہ تحلیل. فرمایا جب حالت مرض میں مریض آدمی آہ بھرتا ہے اللہ نے اس کی آہ کے بدلے میں تسبیح کا ثواب رکھا ہے. ٹھنڈی سانس بھرنا، آہ بھرنا. اور پھر فرمایا اگر بے بس ہو جائے اور چیخ نکل جائے، فرمایا وَسِيَاهُ تَحْلِيلٌ. کریم اللہ نے مومن مریض کی چیخ کا ثواب ایسے رکھا ہے جیسے لا الہ الا اللہ کے ورد اور تلاوت کا ثواب ہے. یعنی خود خداوند عالم نے بندہ مومن دے درجات دی بلندی دا ذریعہ. اور اگر میں خلاصہ عرض کرا اس حد تک فرمایا کہ بسا اوقات کریم اللہ انسان نو بیماریاں اور مرض اس واسطے عطا کر دے اور مریض اس واسطے کر دے کہ اس سے گناہ معاف فرمائے اور اس سے درجات دی بلندی ہو گئی. اور بسا اوقات ایک انسان دے ذہن تے بات آ سکتی ہے بولے ایک بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، واجبات دا پابند ہے، حرام کیا مکروہ بھی قضا نہیں کیتا، واجب کیا مستحب دا بھی تارک نہیں، اتنا واجبات دا پابند، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنی اطاعت خدائی زندگی بسر کرنے والا، مگر بڑیاں بڑیاں لمبیاں مرضاں اور تکلیف اور بیماری دیکھی. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معصوم سے فرمایا اس وقت جو اپنی نیکی اور عبادت اور اطاعت دے بدلے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جڑا اللہ جنت عطا کرنا چاہتا ہے. اس واسطے اللہ اپنے پیارے نو تکلیف دے دے تاکہ جنت جو بلند مقام عطا فرمائے جڑا خود ذات توحید عطا کرنا چاہتا ہے. ساڑھے ایک مزاج ہے اگر کوئی انسان مریض ہو گئے اور لمبا مریض ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، ہاں بول نہیں سکتا، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا، سہارے دے بغیر چل نہیں سکتا، پیرالائزڈ ہو گئے، کھا پی نہیں سکتا، ساڑھے عجیب عجیب تبصرے سڑدا پے جڑدا پے عذاب لے رہے، گناہ پک گئے. یہ تھوڑی اور میری سوچ ہے. معصوم فرمائیں رحمت خداوندی دا حقدار ہے. خدا نے اس دی توبہ دا ذریعہ، اس دے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ اور جنت جو اس نے درجات دی بلندی دا ذریعہ قرار دیتا. القافی ایک روایت موجود ہے، وسائل الشیعہ ایک روایت موجود ہے. تو اور میرے چھویں آقا فرما رہے ہیں سحر لیلتا من مرض افسر من عبادت سنا. فرمایا بخار دی وجہ تو ایک رات جاگ کے بسر کرنا کہ اس شخص کو بخار دی وجہ تو نیند نہیں آئی. فرمایا اگر صبر نال گزار دے وے ایک سال دی عبادت تو افضل. اس واسطے جو دربار توحید شکایت نہیں کی تھی. اور علل الشرائط ایک جملہ موجود ہے جتے معصوم نے فرمایا 72 گھنٹے دی 3 دن دا رات دا بخار. اور یہ اس بارے پوچھا گیا مولا ایک رات دا بخار ایک سال دی عبادت تو افضل، 72 گھنٹے 3 سال دی عبادت تو افضل. وجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جاؤ حکماء کو لو پوچھو، طبیبہ کو لو پوچھو، میڈیکل دے افراد کو لو پوچھو. دوسرے الفاظ ہے میرے آقا فرمینے ایک دن دے بخار دا اثر انسان دے بدن ایک سال تک رہندا ہے. اللہ نے سال دی عبادت دا ثواب مریض دے عطا فرمائے. تو ابتلا، آزمائش، معذوری، غربت جہاں ایک ظاہراً معاملات ہیں اتھے اللہ نے اس کی درجات بھی بلندی. دولت بھی امتحان، غربت بھی امتحان. اور اس واسطے نظام آل محمد دولت فخر نہیں، غربت عیب نہیں.
بلکہ دولت مند دا بھی امتحان ہے، غریب دا بھی امتحان ہے، صحت مند دا بھی امتحان ہے، مریض دا بھی امتحان ہے۔ آجر کریم اللہ نے اس مریض واسطے رکھا ہے۔ اور قرب الاسداد ہی روایت موجود ہے، تو میرے 8ویں آقا فرما رہے ہیں ما صلب احد کریمتہ الا ابدہ اللہ من، فرمایا جس شخص کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ ضائع ہو جائے اور وہ شخص بینائی سے نابینا ہو جائے، فرمایا اس ایک آنکھ کا عوض اللہ نے جنت مقرر فرمایا ہے۔ شیعہ و سنی علماء نے لکھے کہ پیغمبر اعظم کی خدمت ہے ایک شخص حاضر ہوئے، مولا بینائی ختم ہو رہی ہے، لوگانا محتاج ہو گیا، دعا فرماؤ اتنی بینائی رہ جائے کہ میں کسی دا محتاج نہ ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں دعا کردہ، مگر ایک فیصلہ تو کر، اکھی چاہدین یا جنت؟ مولا کیویں؟ فرمایا اگر اس بصارت دے زائل ہوان تے صبر کر جاؤ، خالق جنت جیسی نعمت عطا فرمائے سی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ میرے محترم، انسان دی پوری زندگی دے قدم قدم تے اللہ نے صاحبان ایمان واسطے اجر مقرر فرمایا، اور انہیں امتحانات ہی جو بہت بڑا امتحان ہے اولاد دی موت۔ سارے مذہب دے بہت بڑے عالم گزرے شہید ثانی، شہید ثانی نے جوان بیٹا شہید ثانی دا دنیا تو ٹر گیا، بعض روایات 14 سال، بعض روایات 18 سال دا بیٹا شہید ثانی دا اور اکلوتا بیٹا موت ہوئی اس وقت۔ تو تعزیت دا سلسلہ جدو ختم ہویا تو آغا نے سوچیا کہ میں کوئی کم کراں جڑا میرے بیٹے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سوچ دے رہے کیا کراں، کیڑا عمل کراں جڑا میرے بیٹے واسطے صدقہ جاریہ بنے۔ سوچ سوچ کے آکھے لگے، خود مقدمے چے تحریر فرمایا نے کہ صرف تیرا بیٹا تا دنیا تو نہیں ٹریا، قیامت تک اللہ جانے کتنے والدین ہو سے جڑے اولاد دا دکھ ویکسن۔ آکھے لگے کوئی ایسی کتاب تحریر کر جا جڑی دکھی دلاں واسطے سہارا بن جائے۔ اور پھر آغا نے کتاب تحریر فرمائی مسکن الفواد فی فقد الاحبت والاولاد، کہ رشتہ داراں محبوب لوگاں ماں باپ بہن بھائی دوست اور اولاد کی موت کے موقع پر دلوں کو کتاب مسکن الفواد جاگا نے بہت ساری روایات تحریر فرمایا، جنہاں جو میں چند روایات جناب کی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اور میرے آقا نے فرمایا من اسکلا ثلاثتا من صلبہی فاحتسبہم علی اللہ عز وجل وجبت لہ الجنہ، جو شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے 3 اولادوں کی موت دیکھے اور شکایت نہ کرے، اپنے اللہ کے دربار میں صبر سے گزار دے، خالق اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام تے فرمایا 3 نہیں 2 اولادیں، پھر فرمایا 2 نہیں 1 اولاد دنیا سے چلی جائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس بیٹے اور بیٹی اور اولاد کو دفن ہوتے ہوئے ماں باپ دیکھیں اور صبر سے گزار جائیں، شکایت نہ کریں، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا۔ روایت شہید ثانی نے جملہ تحریر فرمائے کہ بروز معاشر جدہ لوگ میدان معاشر کھڑے ہو سے لواء الحمد علاوہ سایہ نہیں، حوض کوثر دے علاوہ پانی نہیں، العطش دیا صدائیں، فرمائے اس وقت کچھ معصوم بچے اپنے ہتھیں جام کوثر لے کے میدان معاشر وارد حسین اہل معاشر دور سے جو سانوے جام پلایا جائے، سانوے جام پلایا جائے، مگر انہاں بچیاں دی آواز آسی ہر کسی واسطے نہیں، کچھ مخصوص لوگا واسطے اللہ نے سانو بھیجے کہ انہوں نے جام کوثر پلایا جائے۔ پوچھا جاسی کون؟ وہ بچے اکسن ساڑھے او ماں باپ جنہ ساڑھی موت دے صبر نال گزاری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
اللہ नारे रिसालत नारे हैदरी یا नारे हैदरी یا निरंतर सलावत اللہ تو جو فرمائیے جناب نے تین روایات، اتنا ہی وقت ہے اور تین روایات اگر میں جناب دی خدمت عرض کر لیا تو میرا خیال ہے کافی ہے۔ جناب ابو ذر جندب ابن جنادہ سچا اور سچا صحابی پیغمبر اعظم دا، میں بڑے عرصے تو کوشش ہے جو جناب ابو ذر دی قبر دی زیارت ہوئے اور ربضہ بڑے عرصے دی خواہش کے بعد خدا بھلا کرے ساڑھے ایک دوست دا اس سفر حج تے ربضہ دی زیارت دا موقع ملیا۔ یقین جانو آج بھی جناب ابو ذر دی غربت اور ادا سمجھ آئی انہاں فرامین دی کہ معرفت امامت و نبوت اور اہل بیت دے دروازے دی معرفت جناب ابو ذر نو کس مقام تے پہنچایا اور ادا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، امتحان کیسا ہے۔ دو روایات میں عرض کرا پتہ چلے جو مقام ابو ذر کیا ہے۔ شیعہ سنی علماء نے جملے تحریر کی دیں کہ جس محفل جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے نا پیغمبر اعظم اپنی گفتگو دی ابتدا جناب ابو ذر تو کر دے آئے، اپنی گفتگو دی ابتدا جناب ابو ذر تو، اور جس محفل جناب ابو ذر نہ ہوئے نا پوچھ دے آئے آج میرا ابو ذر کوئی نہیں، کیا کمال محبت۔ اور دوسرا جملہ عادت شہادت ابو ذر جناب امیر المومنین یا صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نا بہت یقین نے جملہ تحریر کیتا، اللہ اکبر کون علی جیندہ ذکر عبادت، جس علی دا ذکر محافل دی زینت، امیر المومنین علی امام المتقین علی، وہ علی امیر المومنین صحابہ دی محفل جبے کے اکثر اپنے صحابہ نوادے ہوندے آئے، جملہ لطیف ہے جو میں سمجھا لیا، اپنے صحابہ دی محفل جبے کے علی جیسا امام فرمینے ہوندے آئے، وہ میرے صحابہ کوئی میرے ابو ذر دی گل کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام ہے جناب ابو ذر دا کہ صحابہ نو امیر المومنین فرمیندے آئے، آج کوئی میرے ابو ذر دی گل کرو، کیا مقام ہے اس صحابی دا جن دی گل سننا، جن دا ذکر سننا، جن دی بات سننا علی جے امام نو پسند ہوئے۔ مگر مقام معرفت کیا ہے؟ یقین جانو 170 کلومیٹر دا سہرا، آج بھی ربضہ دا 1400 سال بعد بھی اتنا بڑا جنگل جتے کوئی رستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی نشان نہیں، بلکہ سانو لے ونجن والا دوست جڑا ربضہ لے گئے آکھے لگا میں 7ویں دفعہ یا 8ویں دفعہ ربضہ جا رہے ہیں، لیکن ربضہ دے قریب پہنچ کے آکھے لگا کہ نہیں بھٹک نہ جاویے، بہتر ہے جو کوئی رہنما ہائر کر لئیے کرائے تے پیمنٹ کر کے اس علاقے دا جڑا سانو رستہ دکھائے، ورنہ ساڑے راہ گم کرن دا خطرہ ہے۔ اور ہناکیہ دے علاقے جیسا روک کے ایک بزرگ جائے عرب نو کچھ پیمنٹ کر کے وہ دی منت کر کے جو ساڑی رہنمائی کر، اور واقعاً 170 کلومیٹر دا سہرا، کوئی سڑک نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی نشان نہیں، مگر کیا کمال ابو ذر اس سے سہراج بیٹی نے بیٹھے آدھے جدہ میں دنیا تو ٹر جاواں میرے چہرے تے چادر چپا میں او چوراہے تے ون کے کھڑی ہوئیں میں نو مخبر صادق دسا کے گیا تیرے غسل کفن دا انتظام مالک جی صحابی کرے سی۔ یہ جناب ابو ذر جس بیٹے دی وجہ تو کنیت ہے نا ابو ذر، بیٹا ہے ذر، ورنہ نام جندب، ذر بیٹا ہے، کنیت ہے جناب دی ابو ذر، ذر کا باپ۔ جناب ابو ذر دے بیٹے دنیا تو ٹر گئے این شباب دے عالم 18 یا 19 سال دیا روایات مل دیا، 18 یا 19 سال این شباب دا عالم۔ جناب جندب ابن جنادہ دے بیٹے جناب ذر دنیا تو ٹر گئے، دفن کرن دے بعد اپنے بیٹے دی قبر تے بیٹھ کے جناب ابو ذر نے تواڈی اور میری ہدایت واسطے چند جملے ارشاد فرمائے۔ این جناب ذر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے ابو ذر بیٹھے آدیں رحمک اللہ یا ذر، اے ذر بیٹا تیرے تے اللہ رحم کرے،
ان کنت بی لبرن ولقد قست وانی عنک راضٍ، میں ابو ذر گواہی دے رہا ہوں جنہیں بارے پیغمبر فرمائے آسمان سایہ نہیں کیتا، زمین اٹھایا نہیں، جڑا میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے، اس سے ابو ذر دی زبان تو یہ جملے نکلے، اے ذر بیٹا میں ابو ذر صحابی پیغمبر گواہی دے رہا، جب تک تو زندہ ہے تو میرے نال حسن سلوک نال زندگی گزاری، اور فرمایا میں مالک دی بارگاہ گواہی دے رہا کہ میرا یہ بیٹا اس حال ہی ٹر رہے جو میں ابو ذر بیٹے تے راضی ہاں، اور اس حال ہی تو دنیا تو ٹر رہے، وَإِنِّي عَنْكَ رَاضٍ، اے میرا بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، مجھ باپ کو تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهِ مَا بِي فَقْدُكَ وَلَا عَلَيَّ مِنْ غَضَاضَةٍ وَمَا لِي إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ حَاجَةٍ، فرمایا او میرا بیٹا مجھے اللہ کی قسم تو جوان دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، تو اللہ کی امانت تھی، جب چاہا اس نے واپس لے لیا، لیکن فرمایا اس دکھ کی گھڑی میں تو جیسے جوان بیٹے کے چلے جانے کے بعد بھی میں ابو ذر کہہ رہا ہوں مجھے اس دکھ کی گھڑی میں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی کی بارگاہ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا توحید پرست، کتنا بڑا معرفت توحید رکھن والا صحابی پیغمبر، اس عالم میں بھی مجھے سوائے خدا کے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا حَوْلُ الْمُطَّلَعِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَكَانَكَ، ذرا جملہ غور نہ سننا تھوڑی، اور میرے آقا جناب ابو ذر بیٹے دی قبر تے بیٹھ کے فرما رہے ہیں اگر یہ قبر کے مشکل حالات نہ ہوتے، اگر یہ قبر کی تاریکی اور تنگی اور فشار قبر اور سوال جواب نہ ہوتے، تیرا باپ راضی تھا تیری جگہ میں قبر میں ہوتا، وہ عالم قبر تو لاپرواہی کرنے والے اسا تو منکر نکیر دے سوال اور قبر نو مذاق دی حالت ہے، اور ایسی لاغرضی دی حالت ہے کہ کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں۔ علی والا ملائکہ نو آکسی تساں کون ہوندے ہو سوال کرن والے، تو انہوں کئی اجازت دیتی ہے جو میرے کو سوال کرو، اور ایسے ایسے افسانے اور کہانیاں جنہاں دا دور دور تک نشان نہیں۔ مومن دی قبر دا روشن ہونا کوئی شک نہیں، مومن دی قبر وچ نماز روزہ حج زکات عقائد دا فائدے مند ہونا کوئی شک نہیں، مگر سوال جواب ہونا اس بھی کوئی شک نہیں۔ کدا اس انداز وچ عالم قبر نو پیش نہ کر، بلکہ کتنی روایات ان کے معصوم نے فرمایا او میرے شیعہ عالم برزخ دا خود سامان کر کے آؤ، معاشر جانے اساں 14 جانی ہیں، عالم برزخ اور عالم قبر بات طویل نہ ہو جائے۔ جناب ابو ذر پتر دی قبر تے بیٹھے ہیں، اگر یہ قبر کے مشکل حالات نہ ہوتے جن کی معصوم خبر دے کے گئے ہیں، تیرا باپ اس بات پہ خوش تھا کہ اس قبر میں تو نہ ہوتا، تیری جگہ تیرا یہ ضعیف باپ ہوتا۔ وقت شغلنی الحزن علیک واللہ ما بقیت لک بل بقیت علیک، اللہ اکبر۔ جناب ابو ذر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم اے میرا بیٹا مجھے تیری موت پہ رونا نہیں آ رہا، یہ تو ایک حقیقت ہے، تیرا باپ رو اس لیے رہا ہے کہ خدا جانے قبر میں تجھ پہ گزری کیا ہوگی، میں تیری موت پہ نہیں رو رہا، مجھے رلایا اس چیز نے ہے کہ خدا جانے میرے اس بیٹے پر عالم قبر میں گزر کیا رہی ہوگی۔ اور پھر جملہ سننا، فرمایا فلیت شعری ما قلت وما قیل لک، کاش تیرے ضعیف بابے کو یہ پتہ چل جاتا کہ سوال میں قبر میں تو اس سے سوال کیا کیے گئے ہیں اور تو نے جواب کیا دیے۔
کاش تیرے بابا کو یہ پتہ چل جاتا کہ قبر میں تو اس سے سوال کیا ہوئے ہیں اور تو نے ان کے جوابات کیا دیے ہیں۔ ایک دیکھو جوان بیٹے دی موت تے سوچ فکر زاویہ پیغام کیا دے رہے ہیں جناب ابو ذر؟ اسا کس بات تے گریہ کر رہے انہیں؟ جوانی، اولاد دا نہ ہونا، میری ضعیفی دا سہارا کون بنسی، میری جائیداد دا وارث کون بنسی، میرا انجینئر بیٹا چلا گیا، ڈاکٹر بیٹا چلا گیا، بیوروکریٹ بیٹا چلا گیا۔ یعنی اگر گریہ ہے تو اپنی اور بیٹے دی دنیا تے گریہ ہے۔ مگر علی دا سچا اور سچا صحابی بیٹھے آدن ما بقیت لک بل بقیت علیک فلیت شعری ما قلت وما قیل لک، ہو میرا بیٹا میں اس بات پہ گریہ کر رہا ہوں، اللہ جانے ملائکہ سوال کیڑے پوچھے نہیں تو جواب کیا دیتے ہیں۔ یعنی بیٹے دی آخرت، بیٹے دی قبر، بیٹے دا عالم برزخ، یہ گلاں اپنے پتر نال کرن دے بعد نا ہن مالک دی بارگاہ دعا دے اندازے جناب ابو ذر پہ فرمانے اللہم انی وہبت مفترضت علیہ من حقی فہب لہو مفترضت علیہ من حقک۔ اے میرا کریم اللہ، باپ ہون دی حیثیت کچھ میرے حق ہن میرے بیٹے دی گردن تے، خالق ہون دی حیثیت تیرے حق ہن میرے بیٹے دی گردن تے، نہ میرے حق ادا کر سکو سی نہ تے خالق دے حق ادا کر سکو سی۔ جڑے باپ دی حیثیت ہیں، باپ دے نال حسن سلوک، باپ دی اطاعت، ہاں جی، باپ دے دا فرمانی نہ کرنا، باپ نال جھوٹ نہ بولنا، باپ تو تعریف، یعنی کوئی بھی کسے قسم دے جتنے فرائض ہیں نہ اولاد دے، فرمایا کچھ میرے حقوق تھے زر کی گردن پر باپ کی حیثیت سے، کچھ تیرے حق تھے زر کی گردن پر خالق کی حیثیت سے، نہ میرے حق ادا کر سکو سی نہ تیرے حق ادا کر سکو سی۔ فَأَنْتَ حَقُّ بِالْجُودِ مِنِّي وَالْكَرَامِ۔ جناب ابو ذر پہ دے دو میرا کریم اللہ، میں باپ ہو کے معاف کر رہا ہوں، تو خالق ہو کے میرے بیٹے کے حق کو معاف کر دے۔ تو ماں باپ سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، میں باپ ہو کے جو میرے حق تھے میرے بیٹے کی گردن پہ اور نہ ادا کر سکا، میں ابو ذر معاف کر رہا ہوں۔ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْجُودِ مِنِّي وَالْكَرَمِ۔ کہاں باپ، کہاں خالق، کہاں ابو ذر، کہاں خالق ابو ذر؟ میرا کریم اللہ، میں باپ ہو کے معاف کر رہے ہیں، تو خالق ہو کے میرے بیٹے دے گناہ معاف چکا۔ اور ایک روایت میں جملہ پڑھے، کسی معصوم نے فرمایا ابو ذر دا ایو جملہ جناب ذر دی بخشش دا ذریعہ بن گیا۔ جناب ابو ذر دا اے عاجزی دا جملہ، اے انکساری دا جملہ اور اے محبت خدا دا جملہ۔ میرے محترم سامعین، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، امتحان، آزمائش، بیماری، اولاد۔ اور دوسرا جملہ بلکہ ایک بڑا ہی پیارا، میں ایک روایت پڑھی ہے، ڈھیر ساری کتابیں جو روایت موجود ہے، رب دے چند قاری روایت کر دیں کہ ام عقیل ایک خاتون اپنے جوان بیٹے نال کسی جنگلی زندگی بسر کرنے والی، دو شخص آدھیں جو اساں رستہ بھٹک گئے کسی صحرائے، مغرب عشاء دا وقت ہو گیا، کوئی رستے دی سمجھ نہیں آ رہی، دور اسا ایک چراغ جلدا ڈٹھا، اس چراغ دے رخ تے اسا پہنچے، اسا ایک آواز دیتی تے ایک ضعیفہ خاتون اس خیمے تو باہر آئی، جنہی کمر جھکی ہوئی آئی، اسا دی خدمت جلد کی تھی، جو ضعیفہ سا مسافر آئے اور رستہ بھول گئے ہیں تے رات بسر کرنا چاہنے ہیں، پانی شربت کچھ پیش کیتا، آنکھیں لگی میرا بیٹا عقیل کسی دوسری بستی کوئی کم گئے، تو سا نماز پڑھو، انتظار کرو، میں کھانا تیار کر دیا، جدا میرا بیٹا آسی تو توڑی میزبانی کر سی، تو سا میرے بیٹے دا انتظار کرو۔ اور راوی آدھیں اسا نماز پڑھن لگ گئے، وہ خاتون کھانا تیار کرن لگ گئی، تھوڑی جئی دیر دے بعد ایک ناکہ آندھی ہوئی نظر آئی، اس ناکہ دے گلے دی گھنٹی دی آواز سن کے وہ ضعیفہ باہر آئی اور خود آنکھیں لگی میری عقیل دی ناکہ آ رہی ہے، اور جدو ناکہ قریب آئی تو پھر آنکھیں لگی ناکہ تو عقیل دی ہے مگر سوار عقیل نہیں، کوئی اور شخص ہے۔
وہ شخص جدہ قریب آیا پوچھنے لگا عقیل کون ہے؟ حذیفہ کہنے لگی میں عقیل ہاں۔ عقیل تہاڈا بیٹا ہے جی، اے ناکا عقیل دی ہے جی، تہاڈا بیٹا ساڑی بستی چ گئے کسی کم نال اور اس کم تو بعد نکلے، اللہ جانے کیا وجہ بنی ہے کہ ناکا بفری ہے، غصے چاہیے اور اس نے تہاڈے بیٹے نو ایک کنویں چ اچھال دیتا ہے۔ اسا بڑی کوشش کی ہے سارے قبیلے والے ہیں، مگر تہاڈا بیٹا جانبر نہیں ہو سکیا، بچ نہیں سکیا۔ بڑی مشکل دے نال اسا اس دا جنازہ، اس دا میت کنویں تو باہر رکھے، لوگا پہچانے جو ایتا عقیل ہے اور فلان جگہ تے اپنی ضعیفہ ماں نال رہندا ہے، میرے ذمہ لگے جو عثمان کو خبر دیو جب تک وہ جنازہ اتھے نہیں پہنچدا۔ ضعیفہ ماں عقیل جیسا جوان بیٹا، ضعیفی دا عالم، راوی یاد ہے میں دیکھ رہا ہم خیمے جا کے پہلا مصلی عبادت وچھایس، مصلی عبادت وچھا کے 2 رکعت نماز ادا کرن دے بعد واپس آ کے اسا تینہ لوگاں نو آکھیں لگی اگر توانو قرآن دیا کچھ آیات یاد ہوئیں جنہیں اللہ نے صبر دی تلقین کی تھی ہوئے، میرے سامنے انہاں آیات دی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر توانو کچھ آیات قرآنی یاد ہوئیں جنہیں اللہ نے صبر دی تلقین کی تھی ہوئے، میرے سامنے تلاوت کرو۔ میرا جوان بیٹا چل گئے، وہ شخص آدھے میں یہ اترائے آیات تلاوت کی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آنکھیں لگی جدو اے تینوں آیات میں پڑھی اندر راوی یاد ہے، وہ ضعیف آنکھیں لگی کیا واقعہ نے میرے اللہ دا وعدہ ہے؟ وہ شخص آکھیں لگا جی میں اپنے کو نہیں آکھیا، میں قرآن دی آیات تلاوت کی تھی۔ فوراً دربار توحید عقیل نے ایک جملہ فرمایا، ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو میں تو زیادہ خدمت دی تلاوت کر سکا۔ اللہم صلی علی محمد۔ واقعہ نے میرے رب دا وعدہ ہے کہ صبر کرن والے تے او دی صلوات ہے، او دی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت دے رستے تے ہیں۔ آنکھیں لگا ہاں بی بی یہ قرآن دی آیت ہے اور اللہ دا وعدہ ہے۔ فوراً آنکھیں لگی ہاتھ دعا دے بلند کہ اللہم انی قد فعلت ما امرتنی فانجز لی ما وعدتنی بے۔ کریم اللہ ان آیات جیڑا تیرا حکم آؤ میں پورا کیتا ہے، ہن جیڑا تیں وعدہ کیتا ہے او تو پورا کر۔ اللہ اکبر۔ کریم اللہ جیڑا تیرا حکم ہا صبر کرن دا، میں آدھی کھڑیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا تیں وعدہ فرمائے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ جیڑا تیرا حکم آؤ میں پورا کیتا ہے۔ کریم اللہ فنجز لی ما وعدتنی بے، ہون جیڑا تیں اپنی مخلوق نال وعدہ کیتا ہے میرا خالق کو وعدہ تو پورا کر۔ قرآن دی آیات اور پیغام قرآن اگر کوئی انسان استفادہ کرے اور قرآن نو اپنی زندگی اور 14 نے فرمان نو اپنی زندگی دا حصہ بنائے، بس آخری روایت عثمان ابن مظعون صحابی پیغمبر، صحابی امیر المومنین، اور یہ کمال صحابی ہے جناب عثمان۔ جناب دیاں طبیعتاں بوجھل تو نہیں نہ ہو رہی ہیں؟ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ کیونکہ ایسی مجالس سنن دے عادی نہیں، کوئی اور انداز ہے مجالس دا، مگر کوئی 1-2 شخص بھی پیغام سن گیا اور ماشاءاللہ سارے بامعرفت اور مطالعہ کرن والے اور علماء دوست تشریف فرماؤ، یقیناً ہر شخص پیغام لے کے جاسی۔ عثمان ابن مظعون او صحابی پیغمبر جیڑا اتنا پیارا ہے علی امیر المومنین نو کہ اس صحابی دی محبت ہے اپنے پتر دا نام عثمان رکھے۔ عثمان ابن علی شہید کربلا جے بارے خود معصوم نے فرمایا میں اپنے اس بیٹے دا نام عثمان بن مظعون دی محبت عثمان رکھ رہے ہیں۔ جدہ میں اس بیٹے نو ویکھا میں نو اپنا وفادار صحابی یاد آوے۔ جناب عثمان بن مظعون دا جوان بیٹا دنیا تو ٹر گیا۔ جناب عثمان بن مظعون نے مسجد آمنا چھوڑ دیتا، دوستوں کو بیٹھنا چھوڑ دیتا، بازار ونجنا چھوڑ دیتا، اپنے آپ تو گھر تک محدود کر لیا۔
سید الانبیاء نے اور امیر المومنین نے صحابہ نو نال لے کے جناب عثمان دے گھر تشریف لے آئے. بیٹے دی موت دے تعزیت دے بعد امالی شیخ صدوقی جو جملہ موجود ہے، بہار الانوار موجود ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا یا عثمان ابن مظعون للجنت ثمانیت ابواب وللنار سبعۃ ابواب. او میرا پیارا صحابی یاد رکھ، جنت دے 8 دروازے، جہنم دے 7 دروازے. فرمایا افما یسرک ان لا تاتی بابا منہا الا وجدت ابنک الی جنبک. فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں، ان دروازے تو جس دروازے تے بھی تو آیا ہو سامنے تیرا پتر تیرے استقبال واسطے کھڑا ہو سی اور کرے سی کیا آخذن بے حجزتک، تیرا دامن پکڑ لے سی، تیرا دامن پکڑ کے دربار توحید تیرے جوان بیٹا کھڑا ہو سی اور کیا کرے سی یشفع لک الی ربک. اگر صبر نال نبھا یہ جوان بیٹا تیرا دامن پکڑ کے دربار توحیدی تیری شفاعت کر رہا ہو. کیا تو اس بات پہ خوش نہیں جو یہ بیٹا تیری شفاعت کرے؟ قال بلا. جناب عثمان بن مظعون عرض کرنے لگے ہاں مولا یقیناً اس بات پہ تو میں خوش ہاں. فرمایا پھر معمول دی زندگی بسر کر، دکھ ہے اولاد دا مگر مسجد بازار دوستوں نو ترک نہ کر، ایو پتر تیرا شفیع بنسی. قال المسلمون، کول کھڑے صحابہ نے سوال کیتا ولنا یا رسول اللہ فی فراتنا مال عثمان. ہے مولا اے شرف اور عزت فقط عثمان بن مظعون واسطے ہے یا ساڑھے جو کوئی بندہ بھی یہ صبر نال گزار جائے تو اس کو بھی مالک اجر عطا کرے سی. فرمایا نعم لمن صبر منکم واحتسبا. او میرے صحابہ جیڑا باپ بھی اولاد دی موت تے صبر نال گزارے میں نبی وعدہ کرے نا اللہ دی اولاد نو اس دا شفیع بنا چھوڑے سی. میرے محترم سامعین، پھر وہی بات، دکھ، مصائب، تکالیف، ابتلاء و آزمائش انسان دے درجات دی بلندی دا ذریعہ، بخشش دا ذریعہ. اور آخری پیغام معصوم کو لو پوچھا گیا مولا یہ فرماؤ کیویں پتہ لگ سی کہ ابتلاء و آزمائش فقط آزمائش ہے یا آخرتی کامیابی دا ذریعہ؟ مولا یہ دی کوئی پہچان، یہ دی کوئی علامت؟ حجت خدا نے فرمایا جیڑا دکھ تکلیف اور پریشانی تو انو خدا دے قریب کر دے وے، اطاعت خدا بڑھ جائے، ذکر خدا بڑھ جائے، عبادت اضافہ ہو جائے، صبر اضافہ ہو جائے، جیڑا قربت خدا وندی دا سبب بن جائے. فرمایا آخرتی کامیابی دا ذریعہ. اور جیڑا دکھ اور تکلیف بے صبری اور شکایت دا سبب بن جائے فرمایا دنیا و آخرت دی بربادی دا سبب. تو میرے محترم اے زندگی یہ تکلیفیں موت، لیکن اتنا میں عرض کرا آنسو بہاونا بے صبری نہیں، رونے انبیاء بھی ہیں، رونے اوصیاء بھی ہیں. ابراہیم جی فرزند پیغمبر اعظم دا میں گناہگار رکھن والے جملے پڑھیں جداں بقیع دفن کرن واسطے آئے نا پیغمبر اعظم جناب ابراہیم جیسے بیٹے نو قبر دی تیاری نو کچھ دیر آئی. پیغمبر ایک مقام تے تشریف فرما ہو گئے. جدہ قبر تیار ہوئی جناب امیر المومنین نے خدمت اقدہ سے پیغمبر عرض کیتا والا قبر تیار ہے، آؤ ابراہیم نو قبر چتاریے. شیعہ سنی علماء لکھے پیغمبر اعظم دا چہرہ پھر گیا. اتنا رنے نبیہ دے سلطان ریش مبارک کی آنسو موتی بن کے سینے اقدس سے گرن لگ پہ اور اتنا فرمایا پیغمبر اعظم نے یا علی میں ابراہیم نو کیویں قبر چتارا، میری طرف خود میرے ابراہیم نو دفن کر. اور پوچھے صحابہ نے مولا تواڈے بھی آنسو اور اتنا گریا؟ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ تا دل دا ورم ہے، یہ تا جگر دی سوزش ہے، یہ تا صلہ رحمی اور اولاد دی محبت ہے. لیکن پیغمبر اعظم نے فرمایا آنکھیں جا آنسو ہوئے مگر زبان تے حرف شکایت نہ ہو. اس دی تقسیم تے راضی ہاں مگر یہ آنسو محبت ہے اولاد دی، یہ صلہ رحمی ہے. اور میرے محترم سامعین بڑا ہی پیارا جملہ اور دکھ بھرا جملہ پہاڑ مصائب آیت اللہ باقر شریف کرشی اور آغا کاظم قزوینی نے بھی کچھ الفاظ دی تبدیلی دے نال تعریف
دا کوئی گھر ایسا نہیں جن اللہ اولاد عطا کرے تے خوش نہ ہو میں بیٹی ہوئے یا بیٹا، ماں باپ رشتہ دار نانکے داد کے خوش ہوندے، لیکن اللہ جانے کیا وجہ ہے جدا بھی اللہ نے بطول نو کوئی اولاد عطا فرمائیے اس گھارے جو گریا دیاں صدائیں بلند ہوئیاں۔ جناب حسن مجتبہ جدا فرشتے نے آکے دسے خاطر دا نا حسن رکھ، اور وہ دے بعد جناب حسن علیہ السلام دے آمن والے دکھ بیان کیتے، گریا بلند ہویا خانہ زہرا جو امام حسین علیہ السلام جیسا فرزند اور اتنا رنے نبیان دے سلطان کہ پوچھا بی بی نے، ہاں بابا اللہ نے میں نے پتر عطا کیتے، گریا دا سبب فرمایا فرشتے ذریعے اللہ نے میں نے اس تے آمن والے امتحان اور آزمائش اور مصائب بھی بیان فرمائے، اور خود پیغمبر اعظم نے پھر بیان فرمایا، روان دی آوازہ بلند ہوئیاں۔ شیخ جعفر نقوی علیہ الرحمہ نے تعریف فرمایا جدا اللہ نے عالیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے نا، یہ بھی موقع ہا جدا دکھ بیان ہوئے، اور جناب سلیمان فارسی آدن میں دوڑا جو بی بی نو مبارک دے وہاں کہ نانا تشریف لائن، اور بیٹی اللہ نے عطا کی تھی پیغمبر اعظم نو نواسی عطا فرمائی، لیکن آدن جدا در سیدات پہنچا تو گریا دی آوازہ بلند ہن، اور اس موقع تے پیغمبر اعظم نے فرمایا من بکا علیہا، جیڑا بندہ میری اس بیٹی تے گریا کرسی، یہ اس بیٹی تے ہون والے دکھا تے گریا کرسی، کانا کمن بکا علی الحسن والحسین، فرمایا اس دا آجر ایمیں ہے یہ میں میرے نواسے حسن اور حسین تے گریا کرن والے دا آجر ہے۔ اور کتنے بڑے حوصلے دی مالک و بی بی جس معصوم دی آج شب شہادت، خود اندازہ لاؤ نفیس پتر بطول دا، روایات آدیاں نانے نے زانو ایک زانو تے حسن بہ زانو تے حسین، پترانو پیار کریں دی جاتے، اللہ جانے کیڑا ویلا یاد آئے سردار انبیاء حسن دے لب چمن، شبیر دی گردن دے بوسے، تو اتنا رنے نبیہ دے سلطان جو بی بی نو پوچھنا پہ گیا، ہائیں بابا گریا دا سبب تے وجہ کیا ہے؟ حسن دے لب چم دے ہو، حسین دی گردن چم دے ہو، فرمایا لب بیٹھا چم دا انہوں زہر ملتی، فرمایا دی گردن دے بوسے، کھنڈے خنجر دیاں ضربانہ لے کربلا پیاسا زبا ہوئے سے۔ اور ایک بزرگ مسیب خان نے خوبصورت جملے، اللہ جانے اللہ کتنے آجر دیسی عالیہ بی بی نو انہا صبرہ دے، ام المصائب صبر دا پہاڑ، چند سال عمرائی نانا دنیا تو ٹورے، حالے نانے دے ٹورن تے ودی روندی آئی، جو ماں زخمی ہوئی حالا ماں دی مرہم پٹی تے ودے روندے آئیں، جو کوفہ یتیم ہوئیاں علی دی اندھیاں، حالا بابے دے ٹورن دے ودی روندی آئی، جو حسن دا جنازہ تیر جھل کے ولے، اور ایک بزرگ عالم فرمینے اللہ جانے کیا وجہ ہے، تیر چاند ہن مگر کئی بہت دیر لگ گئی ہے علی دیا دھیاں نو بھرا دے جنازے جو تیر کر دیاں، وجہ کیا یو پہ فرمینے نوکا مڑی ہوئیاں ہیں کٹھن والیاں بہنا ہیں، نوکا مڑی ہوئیاں ہیں کٹھن والیاں بہنا تے حسن دیا بھرا۔ اور میرے محترم سامعین ایک ایرانی عالم ایک جملہ پہ پڑھ دے ہیں، جدہ بھین دے آون دی آواز سنیے نا حسن مجتبہ، فرمایا نے قاسم دی ماں میرے سامنے تشت اٹھا لے، میری عالیہ بھین برداشت نہ کر سکتی، اور میرے قبلہ نے سعادت و دارین نے جملہ لکھے، ہر بھین نو محبت ہوندی ہے بھیرا نال، لیکن جیڑی حسن و حسین نال محبت آئی نا علی دی دھینو، قبلہ نے تعریف فرمائے اس وقت تک مسلح عبادت نہ ویندے جب تک حسین دے چہرے دی زیارت نہ کرے نا۔ ان توڑے کو لو پوچھتا جنہوں بھیراوان نال اتنی محبت، فرمایا تشت اٹھا لو میں اطلاع درانا، او میرا مدینہ دا مظلوم مولا اج تیری برداشت دے کر سکے۔ اللہ جانے کی وجہ اویلا جدا 70 قدم تے بھیرانو کسداوے دی رہی ہے، اللہ جانے کیڑے حوصلے دی مالک آئی جدا ابن زیاد کمینہ مظلوم دے لبا تے خیزران دی چھڑی بیٹھا مرے دا تے ہس ہس کے بیٹھا دا، حسین وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے۔ اللہ جانے عالیہ بی بی نے لازہ کیویں گزاریا۔ اور میرے محترم سامعین
ایک روایت ہی مل ہے جدا ایو دوئے بھیرا آئے انہ زخمی بابے نو مسجد کوفہ جنٹھا نے جو بابے دے سر دو حصے تقسیمہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ نے جملہ لکھے رو کے دے لیت الموت آدمنا قبل حاضر اليوم ہائے سانو اس تو پہلے موت آ گئی ہویا تے جے بابے نو زخمی حالت ہی نہ ڈٹھو ہویا جدا حسن دی حالت ڈٹھی ہے نا آلیہ بیٹھیا دے کاش میں نو موت آ گئی ہویا میں حسن نو اس حالت ہی نہ ڈٹھوا میں آدھا او میری آلی حسین او ہی حسنین دا جملہ اے ہندواڈے جملے اللہ جانے کیڑے حوصلے دا مالک ہا سجاد جدا عصر عاشور زخمی بابا آئے نیزے نیزے ہیں تلواریں تلوارہ ہیں لیکن اتنا مل دے سجاد موت نہیں منگی اتنا دین بابا تو جو مرندے رہن میرا اکبر کن گئے بابا تیرے صحابہ ایو کچھ فرمایا نے سجاد میرا آخری سلام ہو سجاد تے پھپیاں نال شام ونجنے اور سادات غیر سادات اے پہلا جنازے جڑا دوبارہ گھر وال کے آئے لیکن سلامت نہیں زخمی ہاں مگر پھر بقیج قبر دی جا مل گئی حسن مجتبہ نو میں اطلاع درانا او میرا مدینہ دا مظلوم مولا او میرا 28 سفر نو دنیا تو ٹرن والا مولا تینو تیر لگے بہنا کڑتا لے تینو حسین جے بھیرا غسل بھی دیتے کفن بھی اور بقیج قبر دی جا بھی مل گئی میں قربان کربلا دے غریب دا جنی لاش ترائے دے ہاڑے دھوپ دے جنی آلیہ بین شام تک آدھی گئی ہے اللہ جانے کئے قبرہ بڑھائی دیا کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ قلیل عبادت اپنے دربار منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرما بانیان مجلس دے مرحومین بلاخص ملک غلام حسین ملک عزادار حسین ملک نثار حسین اس خانوادہ تیم تمام مرحومین حاضرین دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما اس پاک ذکر دا صدقہ میرا مالک بے اولاد مومنین یا جھولیاں آباد فرما مریضان لباس صحت و عافیت عطا فرما پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما کریم اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما بے گناہ اسیران و رہائی عطا فرما پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما مقروض مومنین وسعت رزق عطا فرما کریم اللہ سرزمین پاکستان دی آزادی دی آپ حفاظت فرما دہشت گردی دی لعنت تو پاک فرما ان ظالم لوگوں نے ہدایت عطا فرما ہدایت کے قابل نہیں تباہ و برباد فرما مظلومین جہاں پارا چنار کشمیر فلسطین غزہ لبنان شام یمن بحرین دے مظلومین دی نصرت فرما کریم اللہ آل اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ مسافران دے سفر بے خطر فرما بلاخص زائرین دے سفر بے خطر فرما انہوں نے جان و مال عزت و ناموس دی آپ حفاظت فرما پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر میرا مالک ٹرن تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما زمانے دے حقیقی وارث یوسف سیدہ دے ظہوری تاجیل فرما سریع گناہگار اکھان دے امام دی زیارت دار منور فرما کریم اللہ یہ خرچ اخراجات سائی کاوش نظر نیاز اپنے دربارے چی عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما کریم اللہ حاضرین دے جتنے دلی مقصد شریعت دے مطابق ان اپنے دربارے منظور و مقبول فرما پوری دنیا جو جتنے دوست احباب نے حاجت مندہ نے پریشان حال لوگاں نے ساڑھے دے میں دعائیں لائیاں تیری ذات بہتر جان دیئے شرف قبولیت عطا فرما اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعات وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا مناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللهم
صلی علی محمد و آل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات.